روزہ رکھ کر یہ 3 کام مت کرنا ورنہ ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں کہ قیامت کا دن ہو اور آپ اپنے روزوں کا ثواب لینے کے لیے کھڑی ہوں۔ آپ کو امید ہو کہ آپ کے اعمال کا وزن بھاری ہو جائے گا، مگر اچانک اعلان ہو کہ تمہارا روزہ قبول نہیں ہوا، تو کیا آپ برداشت کر سکتی ہیں؟ کیا تمہارے پاؤں تلے زمین نہیں نکل جائے گی؟ سوچو، ساری بھوک، ساری پیاس، ساری عبادت، سب کچھ برباد، کیونکہ آپ نے کچھ ایسی غلطیاں کی جو روزہ توڑتی تو نہیں مگر اس کا ثواب مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ ہاں، وہ 3 کام جو اگر آپ نے کر لیے تو ثواب کی بجائے گناہ کا بوجھ لے کر کھڑی رہو گی۔ آپ کو لگے گا کہ آپ نیکیاں کما رہی ہیں، مگر حقیقت میں آپ کا نام گنہگاروں کی فہرست میں لکھا جا رہا ہوگا۔ اگر آپ نے ان 3 غلطیوں کو نہ جانا تو آپ کا روزہ بیکار چلا جائے گا اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن وہ کون لوگ ہوں گے جو نیکیاں کر کے بھی خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ وہی جو سمندر کے کنارے پر گئے، سمندر میں پانی بھرنے کے لیے سمندر کے کنارے پر گئے، مگر جب کنارے کے قریب پہنچے تو وہاں جا کر ان کا برتن ٹوٹ چکا تھا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ہاں، کچھ لوگ روزہ رکھ کر بھی قیامت کے دن یوں ہی خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کے اعمال نے ان کے روزوں کو برباد کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جو شخص میرے ذکر سے غافل رہے گا ہم اس پر ایک تنگ زندگی مسلط کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سوچیں، ایک شخص زندگی بھر روزے رکھے، عبادت بھی کرے، بھوک پیاس برداشت کرے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچے تو پتہ چلے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ کیا اس سے بڑا نقصان کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ پیاری بہنوں، یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ دل، زبان اور اعمال کو پاک کرنے کا نام ہے۔ اگر روزے کے ساتھ اخلاق نہ سنوارے، زبان ناپاک رہی، نیت میں کھوٹ رہی، تو یہ روزہ ہمیں کچھ نہیں دے گا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص قیمتی ہیرے خریدنے جائے، اپنی ساری دولت دے کر ہیرا خرید لے، مگر جب گھر آ کر دیکھے تو وہ ہیرا نکلی نکلے۔ سوچیں، وہ کتنا روئے گا، وہ کتنا افسوس کرے گا۔ قیامت کے دن وہ لوگ بھی ایسے ہی افسوس کریں گے جو روزے رکھ کر بھی نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اور یہیں پر بس نہیں، قیامت کے دن کچھ لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ کر بھی روک دیے جائیں گے۔ وہ حیران ہو کر پوچھیں گے، یا اللہ، ہم تو روزے دار تھے، عبادت گزار تھے، ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ اور جواب ملے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ تو رکھا مگر اپنے ہی اعمال سے اس کا نور ختم کر دیا۔ سوچیں، اگر قیامت کے دن ایسا اعلان آپ کے لیے ہو جائے تو کیسا محسوس ہوگا؟ اگر آپ نے روزہ رکھ کر بھی وہ غلطیاں کر لیں تو روزے کی نیکی ثواب میں نہیں بلکہ گناہ میں بدل جائے گی، اور اس دن کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا، کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ تو کیا آپ جاننا چاہتی ہیں وہ 3 خوفناک غلطیاں جو آپ کے روزے کے ثواب کو مٹی میں ملا سکتی ہیں؟ تو چلیے پیاری بہنوں، اب بات کرتی ہیں انہی 3 غلطیوں کی۔ ان میں سے پہلی غلطی، وہ خوفناک غلطی جو روزے دار کو ثواب کی جگہ گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ غلطی جو نیکیوں کے بدلے بربادی لکھ دیتی ہے، وہ غلطی جو روزے کو نور سے اندھیروں میں بدل دیتی ہے، اور وہ غلطی جو قیامت کے دن انسان کو حیران و پریشان کر دے گی۔ یہ غلطی ہے غیبت اور بد زبانی۔ ہاں، وہی غیبت، وہی دوسروں کی برائیاں کرنا، وہی زبان کی تلخی، وہی دل کو زخمی کر دینے والے جملے، وہی چھوٹے چھوٹے الفاظ جو دوسروں کے دلوں میں تیر بن کر لگتے ہیں، وہی گفتگو جس میں کسی کی عزت
اچھالی جاتی ہے اور وہی مذاق جس میں دوسروں کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے جو روزے کو اندر سے کھا جاتی ہے، بالکل ویسے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے زہر خون میں شامل ہو کر انسان کو مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں اس سے کراہت آتی ہے، پس اللہ سے ڈرو۔ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے ہی بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ سوچیں، اگر کسی کے سامنے ایک مردہ انسان کا جسم ہو اور کہا جائے کہ اسے کھاؤ، تو کیا کوئی کھا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مگر افسوس، آج لوگ دوسروں کی عزت کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے عیب نکالتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہنستے مسکراتے کرتے ہیں جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ یہاں پر میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ ہر بیہودہ بات اور ہر بری چیز سے رکنے کا نام ہے۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے یا بد زبانی کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ زبان کو قابو میں رکھنے کا نام بھی ہے۔ مگر افسوس، آج لوگ روزہ رکھ کر بھی دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ روزہ وہی قبول ہوتا ہے جس میں زبان بھی پاک ہو، نیت بھی صاف ہو، دل بھی نرم ہو اور عمل بھی نیکی سے بھرا ہوا ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص دن بھر خوب محنت کرے، فصل اگائے، کھیتوں کو پانی دے، سیراب کرے، زمین کو ہموار کرے، مگر جب فصل تیار ہو تو کوئی اسے آ کر آگ لگا دے اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دے۔ غیبت اور بد زبانی وہی آگ ہے جو آپ کے روزے کی فصل کو جلا دیتی ہے۔ اور سوچیں، قیامت کے دن کیسی شرمندگی ہوگی جب ایک شخص اللہ کے دربار میں آئے گا، روزے کا ثواب مانگے گا، اور فرشتے اسے بتائیں گے کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہوا کیونکہ وہ روزہ رکھ کر دوسروں کی برائی کرتا تھا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا روزہ برباد ہو جائے؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ سارا دن بھوکی پیاسی رہنے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہ ملے؟ اگر نہیں تو آج ہی اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ غیبت اور بد زبانی نہ صرف روزے کو برباد کر دیتی ہے بلکہ انسان کو نیکیوں سے خالی کر کے دوسروں کے گناہ اپنے سر پر ڈال دیتی ہے۔ یہ پہلی غلطی ہے جو روزے کے ثواب کو گناہ میں بدل دیتی ہے، جو عبادت کے نور کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے، جو نیکی کے خزانے کو گناہوں کی ویرانی میں بدل دیتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سناتی ہوں جو نہ صرف حیران کر دینے والی ہے بلکہ روح کو جھنجھوڑ دینے والی بھی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا، آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی، اور آپ خود کو سوچنے پر مجبور پائیں گی کہ کہیں میں بھی ایسا تو نہیں کر رہی۔ یہ قصہ ایک بستی کا ہے جہاں ایک نیک اور پرہیزگار بزرگ رہتے تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی مشکلات لے کر آتے اور وہ انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نصیحت کرتے۔ ان کی زبان سے نکلا ہر لفظ دل میں اتر جاتا، ان کے الفاظ دلوں کو نرم کر دیتے اور ان کی نصیحتیں زندگی بدل دیتی۔ ایک دن ایک عورت ان کے پاس آئی، اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں خوف اور ہاتھ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی بزرگ کے سامنے پہنچی، زاروں قطار رونے لگی۔ بزرگ نے محبت بھری نظر سے اسے دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، حضرت میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، کبھی نماز قضا نہیں کی، ہمیشہ عبادت کی، اللہ کی عبادت کی ہے، صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، مگر پھر بھی میرا دل بے چین رہتا ہے، میرا دل بے سکون رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ اگر میری عبادت قبول ہوتی تو کیا خیال ہے میں ایسے بے چین ہوتی، میں ایسے بے سکون ہوتی؟ میں دعا تو کرتی ہوں مگر دل میں روشنی نہیں اترتی، میں قرآن بھی پڑھتی ہوں مگر دل میں سکون نہیں آتا۔ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں شفقت کے ساتھ بولے، بیٹی مجھے بتاؤ
کیا آپ نے کبھی کسی کی برائی کی ہے، کسی کی عزت اچھالی ہے، یا پھر کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو؟ تو یہ سوال سن کر عورت چونک گئی، اس کا چہرہ جیسے زرد پڑ گیا اور اس کی نظریں نیچی ہو گئیں۔ وہ شرمندگی سے کانپتی آواز میں بولی، حضرت ہاں، میں نے کئی بار دوسروں کی برائیاں کی ہیں، کبھی مذاق میں اور کبھی غصے میں، کبھی دل لگی کے لیے، کبھی حسد کے لیے۔ میں نے لوگوں کی عزتوں پر بات کی، میں نے دوسروں کے عیب تلاش کیے، میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کی برائیاں کی، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سب میرے روزے اور عبادت پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ بزرگ نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ پتھر لو اور جا کر اس کنویں میں پھینک دو۔ سامنے کنواں تھا، کہا اس کنویں میں پھینک دو۔ عورت حیران ہوئی مگر حکم کی تعمیل کی۔ جب پتھر کنویں میں جا گرا تو بزرگ نے کہا، اب جاؤ اور وہی پتھر واپس لے آؤ۔ عورت نے حیران ہو کر کہا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو گہرے پانی میں جا چکا ہے، میں اسے واپس کیسے نکال سکتی ہوں؟ بزرگ مسکرائے مگر ان کی مسکراہٹ میں درد تھا، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ بولے، بیٹی، جب زبان سے نکلی ہوئی غیبت، تہمت اور بد زبانی کسی کے دل میں جا بیٹھے تو وہ بھی اسی کنویں میں گرے ہوئے پتھر کی طرح ہوتی ہے۔ تم چاہے کتنی بھی معافیاں مانگ لو، جتنی بھی نیکیاں کرو، مگر تمہارے الفاظ نے جو زخم دیے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ اور جانتی ہو، قیامت کے دن تمہاری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی تم نے برائیاں کی تھیں۔ تمہارا روزہ، تمہاری نماز، تمہاری ساری عبادت کسی اور کے کھاتے میں چلی جائے گی، اور جب تمہارے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو تمہارے گناہ تمہارے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ تب تم خالی ہاتھ کھڑی رہو گی، سوچو اس دن تمہارے پاس کیا بچے گا۔ عورت کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، جیسے خون کھینچ لیا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، حضرت میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میرا روزہ اور میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی، مگر میں نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا، میں نے لوگوں کو تکلیف دی، ان کی عزت اچھالی، اور اب مجھے لگتا ہے کہ میں تو برباد ہو چکی ہوں۔ بزرگ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مگر ان کی آواز میں ایک درد تھا۔ کہا، بیٹی، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، مگر یاد رکھو کسی کا دل زخمی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ روزہ تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے، مگر اگر تمہاری زبان کسی کو تکلیف دے رہی ہے تو تم اللہ کے قریب نہیں بلکہ اسے دور جا رہی ہو، عبادت کر کے بھی اللہ سے دور جا رہی ہو۔ روزہ وہی کامیاب ہے، عبادت وہی کامیاب ہے جو تمہیں نرمی سکھائے، جو تمہاری زبان کو شائستہ بنائے، جو تمہارے دل کو دوسروں کے لیے صاف کرے، جو تمہیں دوسروں کی عزت کا محافظ بنائے، جو تمہیں صرف بھوکا پیاسا نہیں بلکہ متقی اور پرہیزگار بنائے۔ عورت نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، حضرت آج کے بعد میں اپنی زبان کو نرم کروں گی، مطلب اپنی زبان میں نرمی لے آؤں گی، میرے لب صرف محبت کے لیے بولیں گے، میری زبان صرف نرمی کے لیے کھلے گی، اور میں اپنی برائیوں کے بدلے دوسروں کے لیے بھلائی کمانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے سیکھ لیا کہ اگر روزے کے ساتھ میری زبان درست نہ ہوئی تو میری بھوک اور پیاس بیکار ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر تم واقعی بدلنا چاہتی ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہی زبان جنت میں لے جا سکتی ہے، اور یہی زبان انسان کو جہنم میں بھی دھکیل سکتی ہے۔ اور یاد رکھو، جس نے اپنی زبان کو قابو میں لے لیا، جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ پیاری بہنوں، یہ حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی زبان، دل اور نیت کو پاک کرنے کا نام ہے۔ اگر زبان برائیوں میں مصروف رہی تو قیامت کے دن روزہ بھوک اور پیاس کے سوا ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ تو کیا آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر اپنے روزے کو برباد ہونے سے بچائیں گی، یا روزے کے ساتھ نیکیاں کمائیں گی اور قیامت کے دن جنت میں جائیں گی، کامیاب ہو جائیں گی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتی ہیں دوسری غلطی کی، دوسرے کام کی۔
وہ غلطی جو روزے کے نور کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے، جو نیکیوں کے چراغ کو بجھا دیتی ہے، جو عبادت کی روشنی کو گناہوں کی سیاہی میں ڈبو دیتی ہے، یہ وہ غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں مگر انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ مکمل ہے مگر در حقیقت ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ غلطی ہے نظر کی بے احتیاطی۔ ہاں، وہی نظر جس سے گناہ دل میں اترتا ہے، وہی نظر جو دل کو ناپاک کر دیتی ہے، وہی نظر جو انسان کے اندر خواہشات کی آگ بھڑکا دیتی ہے، وہی نظر جو روزے کے اندر زہر گھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ سوچیں، جب اللہ خود ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، تو پھر وہ نظر جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، وہ کیسے روزے کو سلامت رکھ سکتی ہے؟ وہ کیسے انسان کے دل کو پاک کر سکتی ہے؟ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اللہ کے خوف سے اپنی نظر جھکا لیتا ہے، اللہ اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہماری آنکھیں کہاں بھٹکتی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ آج کے دور میں ہر طرف بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ ٹی وی، موبائل، سوشل میڈیا، ہر جگہ فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ ایک نظر اگر غلط جگہ پر پڑ جائے تو شیطان وہیں سے دل میں گناہ کی جڑیں بچھا دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک قطرہ زہر جو میٹھے پانی کے کنویں میں گر جائے تو سارے کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک غلط نظر، ایک ناپاک سوچ اور ایک لمحے کی بے احتیاطی روزے کے پانی میں زہر گھول دیتی ہے۔ جانتی ہیں قیامت کے دن وہ منظر کیسا ہوگا؟ کچھ لوگ اپنے روزوں کے ساتھ اللہ کے سامنے آئیں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا، ان کی زبانوں پر قرآن ہوگا، مگر پھر اچانک ایک آواز آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے مگر ان کی نظریں قابو میں نہیں تھیں، ان کی آنکھوں نے وہ دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، ان کی نظریں ان کے دلوں کو ناپاک کر چکی تھیں، ان کے روزے کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ سوچیں، اگر روزے کے باوجود ہم گناہ کے دائرے میں داخل ہو جائیں تو پھر ہمارے روزے کا کیا فائدہ؟ اگر ایک شخص بھوکا پیاسا رہے مگر اس کی آنکھیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں تو کیا اس کے روزے کا ثواب مکمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک قیمتی محل تعمیر کرے، بہت ہی نایاب ہیرے موتی لگا کر ایک محل تیار کرے مگر اس کی بنیادوں میں دیمک چھوڑ دے۔ وہ دن رات محل کو سنوارے گا، رنگ و روغن کرے گا، سجاوٹ کرے گا، سونے کے دروازے لگائے گا، مگر اسے خبر نہیں ہوگی کہ وہ محل ایک دن اچانک زمین بوس ہو جائے گا۔ ایسے ہی وہ روزے دار جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، وہ عبادت کا محل تو بناتا ہے مگر اس کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو وہ محل زمین پر آ گرے گا۔ پیاری بہنوں، نظر وہ دروازہ ہے جہاں سے یا تو ایمان اندر آتا ہے یا گناہ داخل ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت کر لی تو روزے کی پاکیزگی باقی رہے گی، لیکن اگر نظر کو آزاد چھوڑ دیا تو روزہ کھوکھلا ہو جائے گا اور اس کا نور ختم ہو جائے گا۔ تو کیا ہم اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھ کر اپنے روزے کو برباد ہونے سے بچائیں گی یا روزے کے باوجود گناہ کمائیں گی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی حکایت سناتی ہوں، لیکن حکایت بڑی ہی حیران کر دینے والی ہے اور یہ آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کر دے گی۔ یہ ایک واقعہ نما ہے جو روزے کی حقیقت کو ایک نئے انداز میں بیان کرتی ہے، جو آپ کو بتائے گی کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کا بھی نام ہے۔ یہ قصہ ایک روزے دار کا ہے جو بہت نیک تھا، عبادت گزار تھا، ہر سال پورے رمضان کے روزے رکھتا، تراویح پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا۔ لوگ اسے بہت دیندار سمجھتے تھے، وہ خود بھی یہی گمان کرتا تھا کہ اس کے تمام روزے اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں۔
ایک دن وہ راستے میں کہیں جا رہا تھا، سفر پر تھا، تو راستے میں ایک بزرگ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ وہ بزرگ بہت دانا تھے، ان کی آنکھوں میں حکمت تھی، ان کے چہرے پر روشنی تھی اور ان کے الفاظ میں تاثیر تھی۔ انہوں نے روزے دار کو غور سے دیکھا، مسکرائے اور کہا، بیٹے کیا آپ جانتے ہو کہ تمہارا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں کہ آپ کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے؟ تو روزے دار نے فخر سے جواب دیا، جی ہاں، میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، میں ہمیشہ عبادت کرتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو میرا روزہ کیوں قبول نہیں ہوگا؟ بزرگ نے خاموشی سے زمین پر ایک لکیر کھینچی، پھر مسکرا کر بولے، تمہیں ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر کوئی شخص راستے میں کہیں جا رہا ہو اور وہ اندھا ہو، کہیں جا بھی رہا ہو، سفر بھی کر رہا ہو، لیکن اندھا ہو، آنکھوں سے کچھ نظر نہ آتا ہو، تو کیا اسے معلوم ہوگا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے؟ روزے دار نے فوراً جواب دیا، نہیں، اگر وہ اندھا ہوگا تو اسے صحیح راستے کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ شاید غلط راستے پر چل پڑے، شاید کسی کھائی میں جا گرے۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹے وہ روزے دار جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، وہ بھی ایک اندھے مسافر کی طرح ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کا روزہ اسے جنت کی طرف لے جائے گا، مگر حقیقت میں وہ غلط سمت میں جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں، بلکہ قیامت کے دن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جب حقیقت سامنے آئے گی تب اسے معلوم ہوگا کہ وہ تو کھائی میں گر چکا تھا۔ یہ سن کر روزے دار کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، حضرت کیا واقعی نظر کی بے احتیاطی روزے کو ضائع کر سکتی ہے؟ تو بزرگ نے ایک خوبصورت سی مثال دی، بیٹے اگر تمہارے پاس ایک شفاف شیشے کا برتن ہو جس میں آپ بہترین شہد جمع کرتے ہیں، مگر ہر روز اس میں ایک قطرہ زہر ڈال دیتے ہو، تو کیا وہ شہد خالص رہے گا؟ روزے دار نے جلدی سے کہا، نہیں، وہ شہد تو زہر آلود ہو جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی خالص کیوں نہ ہو۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹے تمہارا روزہ بھی ایسا ہی ہے، تم بھوک اور پیاس جھیل کر نیکی کا برتن بھرتے رہتے ہو، مگر اگر تمہاری نظریں ناپاک چیزوں پر پڑتی ہیں تو وہ زہر کا کام کرتی ہیں اور تمہارا روزہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے نیکیاں کمائیں، مگر قیامت کے دن تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو چکی تھیں۔ یہ سن کر روزے دار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل کانپنے لگا اور وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، حضرت پھر میں کیا کروں؟ کیا میرا روزہ واقعی ضائع ہو چکا ہے؟ بزرگ نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر یاد رکھو نظر کا گناہ چھوٹا نہیں، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب تیسری غلطی، غصہ اور بدتمیزی روزے کی برکت کو راکھ میں بدل دینے والا گناہ ہے۔ سب سے بڑی غلطی تو یہی ہے، غصہ اور بدتمیزی۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لمحے کا غصہ، ایک لمحے کی بدتمیزی، ایک لمحے کی سختی آپ کے پورے روزے کو ضائع کر سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پورے روزے کو ضائع کرنے والی غلطی ہے؟ کچھ لوگ دن بھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مگر ایک ہی جملے سے اپنا سارا ثواب کھو دیتے ہیں۔ یہ وہ غلطی ہے جس کا اکثر لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ روزے سے ہیں، اس لیے وہ جو چاہیں بول سکتے ہیں، جیسے چاہیں برتاؤ کر سکتے ہیں، کسی پر بھی چیخ سکتے ہیں، کسی کو بھی نیچا دکھا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ غصہ وہ آگ ہے جو نہ صرف انسان کے روزے کو جلا دیتی ہے بلکہ اس کے دل کو بھی سیاہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ سوچیں، اللہ نے معافی دینے والے کو اپنا محبوب قرار دیا ہے، تو پھر وہ شخص جو روزہ رکھ کر بھی سخت دل ہو، چڑچڑا ہو اور دوسروں سے برا سلوک کرے، وہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کرے گا؟ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، پس جب کوئی شخص روزے سے ہو تو وہ گالی نہ دے، نہ چیخے، نہ چلائے، اور اگر کوئی اسے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتا رہی ہے۔
روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کا بھی نام ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، اگر ہم دوسروں سے سخت لہجے میں بات کرتے رہے، اگر ہم چھوٹی چھوٹی بات پر چڑچڑے ہو گئے، تو یاد رکھیں ہمارا روزہ کمزور پڑ جائے گا اور اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی اور ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، روزہ ہمیں صبر سکھانے آیا ہے، ہمیں تحمل اور نرمی کی تعلیم دینے آیا ہے، ہمیں غصے کو پی جانے اور دوسروں کو معاف کرنے کا درس دینا آیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں غصہ دلائے تو یاد رکھیں ہمارا روزہ ہمیں شیطان کے جال سے بچانے آیا ہے۔ اگر کوئی جھگڑا کرے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے صبر کرنے والوں سے محبت کی ہے۔ اگر کوئی بدتمیزی کرے تو ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے کریم نبی نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اگر ہم نے اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھا تو ہم نیکی کمائیں گے نہیں بلکہ کھو دیں گے۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھیں وہ 3 غلطیاں جو ہمارے روزے کو برباد کر دیتی ہیں، روزے کو ضائع کر دیتی ہیں اور ہمیں ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے جو ہمیں حقیقت میں اللہ کے قریب کر دے، جو نہ صرف ہمارے جسم بلکہ ہماری روح کو بھی پاک کر دے، جو نہ صرف ہمارے اعمال بلکہ ہماری نیتوں کو بھی درست کر دے اور ہمیں جنت کے قریب کر دے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔